بلکہ چائنا گئے تھے، اور جو وہاں پہ ایجنڈا لے کے گئے، چیزیں لے کے گئیں، اس سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، ایک امپریشن ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ پاکستان نے شاید عرب ورلڈ سے ہاتھ شاید اپنے یا تعلقات کسی ڈیلیٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بڑی حد تک پاکستان نے اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کر لیا کہ شاید عرب ورلڈ جو ہے، کیونکہ سعودیز وہ جن کو G7 جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں شاید وہ نہ رہیں جو پہلے ہیں، ہم ایک نئے بلاک کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشلی ہم فوری طور پر چائنا کی طرف جو گئے ہیں، چائنا کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنا رہے ہیں، نئے بلاک کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ طرح تینوں چیزیں یہ اکٹھی ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے، عرب ورلڈ سے ہم نے ہاتھ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے کہ بس کافی ہو گیا، ہم نئی چیزوں کی طرف جائیں گے؟ یہ تینوں ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یو اے ای کا جو ہے یہ کیونکہ بہت بڑا اس پوری کوارٹر آف اے سینچری میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ مصر اور اردن کے بعد جو ہے یو اے ای نے جو تعلقات بحال کیے ہیں وہ اس سے پوری عرب ورلڈ، خطہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا تک ٹریمرز اس کے ہر جگہ گئے ہیں، پورا خطہ ہل کے رہ گیا ہے، تو بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو تمام عرب مونارکیز خاص طور پہ ہیں، وہ جو عرب سٹریٹ ہے نا، وہاں جو عام آدمی کے اس سے تھوڑا سا خوف زدہ رہتا ہے، یہ ایک وہاں پہ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا کر گیا بیک فائر۔ یو اے ای کو دو ایشورنسز انہوں نے بتائی تھیں کہ جناب ایک تو یہ کہ وہ جو وہاں پہ ویسٹ بینک کے اندر وہ جو انیکس کر رہے تھے زمینیں، تو ایک تو وہ روک دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی ہمیں دفاعی امور کے لیے امریکہ جو ہے نا F-35 جو ہے نا جہاز اور باقی چیزیں وہ دے گا۔ دونوں پہ اسرائیل بھی بیک آؤٹ کر گیا اور امریکہ بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ آ گیا ہے کہ نہیں جناب ہم روک نہیں رہے ہیں، ہم صرف سسپینڈ کر رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اتنی بڑا ایونٹ نہیں تھا، وہ پریکٹیکلی نہیں ہے شاید، مگر وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں سسپینڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا اسرائیل نے آبجیکشن کر دیا کہ جناب نہیں، ابھی بھی ہمیں اعتراض ہے کہ F-35 جو ہے نا وہ ابھی عرب کنٹریز کو دینے پہ ہمیں بہت سخت اعتراض ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب کیونکہ سعودی عربیہ بھی بیک آؤٹ کر گیا، پاکستان نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لی کہ جناب جب تک امن نہیں ہوتا تو ہم جب تک جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے، تو یہ جو امید کی جا رہی تھی کہ ایک دم 9 پنز کی طرح یہ باقی سارے بھی مسلمان ممالک ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، وہ رک گیا، اور سڑکوں کے اوپر عرب فیلنگ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے۔ اور جس طرح کہ اب ہمارے ہم پہلے ہی سعودی عربیہ سے اپنے معاملات ٹھیک کر رہے تھے کہ تھوڑی سی جو دراڑ آئی ہوئی تھی، اور کل آپ نے ہو گئی ہے ویسے، کل آپ نے دیکھا کہ کل سعودی عربیہ کے سفیر جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب سے ملے ہیں، ان کو ایک تو میڈیا پہ ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یہاں پاکستان میں آزاد میڈیا ہے، پر ان کو اعتراض یہ ہے کہ جو اینکر یا جو صحافی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے، جب وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں سعودی عربیہ کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے۔ تو اور آج تک کیونکہ سعودی عربیہ کو بیڈ پریس پاکستان میں ملا نہیں ہے، اور نہ لوگوں کے ایک اپنی افیلیشن ہے، ایک مذہبی سو ان کے لیے نئی چیز ہوگی کہ یہاں سے ابھی آج کل زیادہ حساس ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی سچویشن سعودی عربیہ کے اندر کافی پریکیریس ہے، وہاں بھی ان کی اکانومی بڑے برے حالات میں ہے، ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، تو وہ بڑے حساس ہوتے ہیں جب پورے یہ اسلامک ورلڈ میں۔ دوسرا ان کو یہ رہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں جو ہے نا، ہم کیونکہ سعودی عربیہ ہیں تو اسلامک ورلڈ کی لیڈرشپ کی بات جو ہے نا وہ آپ جب کہتے ہیں کہ اردگان صاحب اسلامی امہ کے یا مہاتیر کو بہت زیادہ آپ اوپر اٹھاتے ہیں، عمران خان صاحب ان سے بڑے انسپائرڈ ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی عربیہ ہمیشہ اپنے آپ کو حرمین شریفین کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک امہ کی لیڈرشپ کا ان کا حق ہے شاید، تو ان کو پاکستان سے پھر وہ والا گلا ہوتا ہے کہ آپ سے تو یہ امید نہ تھی، اس ٹائپ کی باتیں تھیں۔ تھوڑی سی سنا ہے کہ بہتر ہوئی ہیں معاملات، کے ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کے جو فوجی یہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اس کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا ہے، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے مگر میں مزید ناظرین کے لیے دہرانوں، خبر ایک ہے جو کہ میرے لیے بھی بڑی اور آپ کے لیے بھی کنسرن والی خبر تھی کہ یو اے ای جو تھا وہ غور کر رہے تھے، ان کے یہاں یہ سجیشن آئی تھی کہ وہ شاید اپنی افواج کو جو تھوڑی سی ان کی ہیں انڈیا میں ٹریننگ کے لیے وہ اس کو کنسیڈر کر رہے تھے، جس سے کہ پاکستان کو ظاہر ہے بہت سخت اعتراض تھا
تو بھی وہ ڈسویڈ ہو گیا. یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہم نے ابھی ان سے جو ہے نا یہ کنوے پرائیویٹلی کیا گیا ہے جس سے وہ ڈسویڈ ہو گئے ہیں, اور ہم ابھی جو ہے یو اے ای کی بھی جو اپگریڈیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے جو وہ مانگ رہے تھے وہ پوری کریں لوازمات, اور سعودی عربیہ کی بھی یہ بڑھ رہی ہیں ایک لحاظ سے. مگر یو اے ای زیادہ یہاں پہ آپ نے کل دیکھا کہ یہاں بھی غصہ تو ہے اس بات کا عام آدمی کا. تو وحدت المسلمین کا کل جلسہ نکلا, وہاں پہ یو اے ای کے خلاف نعرے وارے لگے. تو یو اے ای بھی جو ہے محمد بن زید خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ زیادہ فراخ دل ہے, زیادہ ہے, یو اے ای والے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یو اے ای کے اندر بھی ہمیں یہ اکٹھا ہینڈل کرنا ہے. یو اے ای کے اندر ایشو یہ آیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ تھوڑا سا بیک فائر کر گیا, دوسرا ان کی انسیکیورٹی جو لارجلی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اگر وہاں پہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب اپنا الیکشن ہار جاتے ہیں اور بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے یہ آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہیں گے, تو ان کے لیے ہے کہ یہاں سے اگر نکل جائیں گے تو جو ویکیوم ہے وہ ایران نہیں فل کر رہا. یہ سنی ملک ہیں زیادہ, بحرین کے علاوہ باقی یہ جو ہے نا گلف کی کنٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ویکیوم کو اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو ٹرکی اور قطر کی جو الائنس ہو گئی ہوئی ہے وہ اس کے متعلق فکر ہے. اور کیونکہ اردگان صاحب جو ہے نا جو عام آدمی کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو خلافت کا احیاء کا بھی شوق چڑھا ہوا ہے, بلکہ ایک نئی مسجد کا بھی انہوں نے, میں نے کہا چرچ کو دوبارہ ایک مسجد کا بھی انہوں نے کر دیا, پاپولر فیصلے لے رہے ہیں. پاپولر اسلامک دنیا کے اس کو اخوانیوں کو جو وہ انکریج کرتے ہیں, اخوان ہاں وہ جو ہے اخوان المسلمین جو ہے مسلم بردرہڈ جو ہے, جو یاد رہے آپ کو کہ مورسی کی انہوں نے مصر کے اندر ترکی نے سپورٹ کی تھی, اور سیسی جو ہے نا وہاں پہ اب الائنمنٹ یہ ہوگی قرائش صاحب کہ یو اے کو ایران کے ساتھ تھوڑے سے بلکہ جو ہم اوور ایفسائز کر دیتے ہیں ایران کا, تو یو اے نے آپ دیکھیں یمن سے بھی اپنی فوجیں ہٹا لی ہیں, سعودی عربیہ کو تقریباً اکیلا ہی چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے پچھلے دنوں $700 ملین جو تھے ان کے جو بین تھے وہ بھی ریلیز کیے ہیں. زیادہ ان کو پرابلم قطر اور اس سے ہے, اور وہ دو لڑائیاں تو شروع ہو گئی ہیں. لیبیا کی جو آئل فیلڈز خالی پڑی ہوئی ہیں, قطر نے اور ٹرکی نے اپنی وہاں پہ اب جو ہے پہلے ڈیلیگیشن بھیجا تھا, افواج جو آ رہے ہیں وہاں پہ وہ قبضے کی لڑائی ہے. پھر سیریا کے اندر آپ کو دیکھیں نا یو اے ای جو ہے وہ بشار الاسد کو اور کردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹرکی بالکل اس کی دوسری سائیڈ پہ ہے, ان کی ان دونوں سے ایک قسم کی لڑائی کی جنگ چل رہی ہے. سو پورے اسلامک ورلڈ میں ہر ملکوں کے اندر تو یہ ایک ٹینشن چل رہی ہے. اور چونکہ یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے ڈیکیڈ میں 3-4 عوامی موومنٹ کے ساتھ لیبنن میں گورنمنٹ گئی, الجیریا میں گورنمنٹ گئی, اس کے بعد لیبیا میں, باقی جگہ 3-4 ملکوں میں, مصر میں بہت سارے وائلنٹ. اس لیے عام عرب سے جو مونارکیز ہیں, بادشاہتیں ہیں, وہ ڈرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ جناب یہ ٹرکی ہے. اور قطر میں کیونکہ الجزیرہ ہے اور وہ اپنا میڈیا یوز کرتے ہیں, پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے الجزیرہ دیکھا جاتا ہے, تو قطر سے یہ والا گلا ہو جاتا ہے. سو یہ پرانی لڑائی ہے, تو اس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. جو آپ نے یہ پکچر کھینچی ہے, اٹس ویری ڈسٹربنگ. یہ پکچر اگر دیکھی جائے کہ ابھی ہم تو سوچ نہیں سکتے, کچھ عرصہ پہلے تک یہ چیزیں سامنے نہیں تھیں. ہم یہ توقع کیے بیٹھے تھے مسلم ورلڈ کا. ویسے تو امہ کی بات ہمارے یہاں ہی کی جاتی ہے, باقی دنیا میں تو کہ مسلمان ملکوں میں امہ اس طرح کی وہ نہیں ہے. ہم ہی ہر جگہ یہ نعرہ مارتے تھے مسلم امہ, ہم لوگ سیکریفائسز کرتے تھے, ہمارے لوگ یا وٹ ایور جو بھی تھا. اب نئی چیزیں جو ریئلٹیز ہو رہی ہیں, ایک تصور یہ بھی بن رہا ہے, میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, کوئی ڈپلومیٹس ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ جو ہیں ہم وہ نو اور نیور پہ چلے گئے ہیں, یا تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کچھ ڈپلومیٹس کا, وہ کہتے ہیں یہ پالیسی پاکستان کی فارن پالیسی جو ہم بنا رہے ہیں اٹس اے ڈینجرس فار پاکستان, کہ اگر ہم نے ہر ایک کو کہنا ہے کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, دیر آر نو نیوٹرل گراؤنڈ. کہتے ہیں ڈپلومیٹک ورلڈ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ اپنے دوست ملکوں کو آپشن دیتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں. وہ اس کی آ کے مثال جب سعودی عربیہ یا یو اے یا اس کی بات کرتے ہیں, دیگر ممالک جو ان کے G7 میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہم بیلنس نہیں اسٹرائک کر سکے, OIC سے لیتے ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاسٹ کیا, کہتے ہیں اب یہ ریزرویشنز آپ پرائیویٹلی بھی کنوے کر سکتے تھے. اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں ایک بیلنس اگر وہ رکھ بھی رہے ہیں انڈیا اور آپ کے درمیان, سپوزلی بزنس ان کے انٹرسٹ ہیں, جیسے یو اے کے بہت زیادہ ہیں, اس کے بعد سعودیز کے بہت زیادہ ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ان کو اس میں آپشن ایک دے دیا ہے کہ آپ نے اگر کشمیر پہ ہمیں سپورٹ نہیں کی تو آپ ہمارے دوست نہیں ہیں,
تو کہتے ہیں بزنس آپ کے ریلیشن بھی تو رہے نا کچھ عرصہ پہلے, ابھی بھی تو آپ نے بھی تو ایکسیپٹ کیا ہو نا انڈیا کو, یا تو انڈیا کو ہم نے ایکسیپٹ, بلکہ بعض ایک نے تو یہاں تک کہا کہ آپ نے بنگلہ دیش کو بھی ایکسیپٹ کیا, جو اتنا بڑا ہمارے لیے ڈیزاسٹر تھا. بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم نے آگ ریکگنائز کیا ہوا ہے, انڈیا کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. اگر ان ملکوں نے کیا ہوا ہے, ان کے بزنس انٹرسٹ ہے, تو پھر ہمیں ان کے ذریعے انڈیا پہ دباؤ ڈلوانا چاہیے تھا, کنسیشن لینی چاہیے, تاکہ انڈین کے ان کے جو انٹرسٹ ہیں, جو بات اس نے اسیری صاحب نے بھی لکھی تھی کہ جناب اگر سعودی عربیہ کے انٹرسٹ بڑھتے ہیں یا انڈیا کے ہمارے میں بڑھتے ہیں, تو یہ کلاؤڈ ہم کل کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ بھائی صاحب آپ پاکستان کا تعلقات ٹھیک رکھیں, یا کشمیر پہ سولوشن ہو سکتا ہے. لیکن اچھا پاکستان کا بڑا دلچسپ اس کے نے جو مجھے تھوڑا سا انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, کہتے ہیں پاکستان اس لیے کشمیر پہ ان کی سپورٹ چاہتے ہیں عرب ورلڈ کی. وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے 72 سال سے ہم نے انکنڈیشنل آپ کو فلسطین پہ ہم نے آپ کو سپورٹ دیے, ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم نے خراب کیے, ہم نے کبھی فائدہ نقصان نہیں دیکھا, ہمیں اسرائیل کا بہت بڑا زیادہ اس کا نقصان ہوا, انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی, تعلقات بڑھ گئے, ڈپلومیٹک ہوئے, ویپنز وغیرہ. ہم نے عرب ورلڈ کی کاسٹ پہ ہم نے دوستی نہیں کی, ہم نے ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو, ہم نے کہا عرب ورلڈ جو فیصلے کرے گا نا اسرائیل پہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کہتے پاکستان نے بالکل ذاتی دوستی کی طرح اب وہی ایکسپیکٹ کرتے کشمیر پہ جو ہم فیصلہ کریں گے پوری عرب ورلڈ پیچھے کھڑے. کہتے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی تھی, ہمیں تھوڑا سا فلیکسیبل رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انڈیا کو آئسولیٹ کرتے کرتے پتہ یہ چلے کہ جو سب سے بڑی آپ کی سپورٹ تھی, سب سے بڑی آپ کی مارکیٹ تھی, لائف لائن تھی, آپ نے وہ لائف لائن چھوڑ کے محض ایک اس کے کشمیر کے ایشو پہ کہتے کنٹینیو رکھیں نا, ہم اپنا دعویٰ رکھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, لوکل فورم پہ. سو دیٹس ویری, ایک آپ کو لگتا ہے اس میں بات کہ ہم نے نو اور نیور ون, ہمارا کشمیر کا قانونی کیس تو ہے, مگر ہمارا انسانی کیس بھی ہے کہ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے انسانی طور پہ جو ہے, اور فلسطین کے ساتھ بھی ہمارا جو نظریاتی اور انسانی حوالے سے زیادہ ہے قانونی سے زیادہ. پر حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے ہم نے کیا عرب ورلڈ نے پیلسٹائن کو ابینڈن کر دیا, تو وہ ہمارا کشمیر کا کیا احسان مانیں گے, انہوں نے خود ہی پیلسٹائن کو ابینڈن کر دیا ہے. تو یو اے ای کے اور سعودی عربیہ کے پچھلے 10-20 سال سے انٹیلیجنس کے اور باقی کافی خفیہ جو ہے نا تعلقات ہو گئے, صرف اناؤنس اب کیا ہے, مگر ورچولی جو ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ان کے انڈر گراؤنڈ تعلقات جو ہے نا یو اے ای کے اسرائیل سے اسٹیبلش ہو چکے ہوئے تھے. تو یہ صرف ابھی سرفیس پہ آئے ہیں. باقی جو آپ نے بڑی جو دوسری امپورٹنٹ بات کی ہے, پاکستان پورے اس وقت مڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ سارے بلاکس میں بٹے ہوئے ہیں. ہم واحد میجر کنٹری ہیں جس کے پاس ابھی بھی آپشنز ہیں کہ ہم ساروں کے ساتھ ہیں, ابھی بھی ہیں. ہماری پالیسی بھی بڑی کلیئر ہے, اور ہم اسی کو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کروانے کی کہ ہم ترکی کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں, ایران کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں, جی سی سی کنٹری عرب گلف کی کنٹری بھی رکھ سکتے ہیں, قطر کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہم عراق, سیریا ساروں کے ساتھ جو جس جہاں پہ پاور پہ بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہاں مڈل ایسٹ میں, جس طرح کہ مجھے لگتا ہے اپنی جیسے آپ نے بھی کہا مونارکیز ہیں وہاں پہ سعودی عربیہ, یو اے ای یا دیگر ممالک, وہ تو لگتا ہے اپنی ایک سروائیول کی جنگ کے لیے انہوں نے ایون جا کے اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے ہیں اگینسٹ کہ ایرانین تھریٹ ہے, ٹرکش ہے, قطر ہے, ملیشیا وغیرہ ہے. اب وہاں پہ تو مجھے گنجائش تو نظر نہیں لگتی, اور ہم نے اوائسی پہ سٹینڈ لیا, ہم تو آلریڈی وہ کر چکے ہیں. یہ پہلے کی سچویشن تھی. ابھی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہم یہ جو چائنا کی طرف جو بہت زیادہ بات کر رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ ابھی ہماری اکنامک سچویشن خاص طور پہ ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ اپنی لائف لائن یو اے ای اور گلف کنٹریز کو چھوڑ سکیں یا ان کی مدد کے بغیر رہ سکیں. مگر پوری دنیا میں یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, اس خطے میں خاص طور پہ ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں, جو گلف کی تیل بنانے والے ملک ہیں, ان کی جو پروفٹ ہیں تیل میں سے 1 ٹریلین سے $300 بلین پہ آگے ہیں. سو 1/3 پہ رہ گیا ہے. اور یہ آئندہ جو سعودی عربیہ کی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ان کے ہم ان کو ٹیکس پہلی دفعہ لگانا پڑ رہا ہے, ویٹ لگا دیا انہوں نے, اس کے بعد ٹیکسز لے رہے ہیں, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, اور وہاں پہ یہ پرابلم رہے گی وہاں پہ. تو یہ وہ جو پیٹرو ڈالرز کا جس کے لیے ان کے پیچھے جاتے تھے, تو نیکسٹ جو ہے ہم پہلے بھی چین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, مگر اب سی پیک کی وجہ سے ہم زیادہ جڑ گئے ہیں, اور ہم اس کو پہلے ہم نے اس کا استفادہ نہیں کیا تھا اور اس کی طرف زیادہ نہیں ہے. تو بالکل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, مگر وہ سٹیج نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور ان کو چھوڑ کے چین کے ساتھ